اللہ سے امید نہ چھوڑنا، بے شک تمہارا کل آج سے بہتر ہوگا۔ ایک اچھا ہمسایہ جتنی بڑی نعمت ہے، برا ہمسایہ اتنی ہی بڑی بدقسمتی ہے۔ لوگوں کے غلام مت بنو جب اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے۔ اپنے بندے کی تڑپ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اپنی مانگی ہوئی دعاؤں پر یقین رکھے، وہ رحمان ہے، رد نہیں کرے گا۔ 99% لوگ اس 1% کے ملازم ہوتے ہیں جس نے ہمت نہیں ہاری ہوتی۔ جو آدمی ارادہ کر سکتا ہے اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ ایک ہی زبان بولنے والے نہیں بلکہ ایک ہی جذبات رکھنے والے ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں۔ اپنے کل کو بہتر کرنے کے لیے اپنا آج سنوارو۔ مشکلات میں گھبرانا نہیں چاہیے کیونکہ ستارے ہمیشہ اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں۔ مصیبتیں ان لوگوں پر زیادہ آتی ہیں جو لگاتار بولتے رہتے ہیں، کیونکہ خاموشی سے بڑھ کر نفع دینے والی کوئی چیز نہیں۔ غصہ ہمیشہ بے وقوفی سے شروع ہوتا ہے اور شرمندگی پہ ختم ہوتا ہے۔ آپ تمام پھول کاٹ سکتے ہیں لیکن آپ بہار کو آنے سے نہیں روک سکتے۔ اگر اڑ نہیں سکتے تو دوڑو، اگر دوڑ نہیں سکتے تو چلو، اگر چل نہیں سکتے تو رینگو، لیکن جو بھی کرو تمہیں آگے بڑھتے رہنا ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ انتقام کے سفر پر نکلے، 2 قبر کود دیں، ایک اپنے لیے اور ایک اپنے دشمن کے لیے۔ میں اس بات سے پریشان نہیں ہوں کہ آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا، میں پریشان ہوں کہ اب سے میں آپ پر یقین کیسے کروں گا۔ سوال پوچھنے والا 1 منٹ کے لیے بھی وقوف ہوتا ہے اور نہ پوچھنے والا عمر بھر کے لیے۔ میں شکایت کر رہا تھا کہ میرے پاس جوتے نہیں ہیں، یہاں تک کہ میں ایک ایسے آدمی سے ملا جس کے پاؤں نہیں تھے۔ آپ ایک ایماندار آدمی کو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن اسے بے وقوف نہیں بنا سکتے۔ دنیا کے تمام اندھیرے ایک شمع کی روشنی کو نہیں بجھا سکتے۔ اپنی ذات کو سمندر کی طرح بناؤ جو اپنے اندر بہت کچھ لینے کے باوجود اوپر سے بالکل پرسکون رہتا ہے۔ کچھ لوگ اپنے الفاظ سے دکھ دیتے ہیں اور کچھ لوگ اپنے عمل سے۔ کسی انسان کو دکھ دینا اتنا آسان ہے جتنا سمندر میں پتھر پھینکنا، مگر کوئی یہ نہیں جانتا کہ وہ پتھر کتنی گہرائی میں چلا گیا۔ نفرت کمزور محبت کے وجود سے جنم لینے والا وہ معذور اولاد ہے جسے پالتے پالتے نسلیں اجڑ جاتی ہیں۔ لوگوں سے یاد کرنے کا شکوہ مت کرو، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ مت کرنا کبھی غرور اپنے آپ پر اے انسان، رب نے تیرے جیسے نہ جانے کتنے مٹی سے بنا کر مٹی میں ملا دیے۔ کسی کا بھی دل مت دکھاؤ، اس کے آنسو آپ کے لیے سزا بن سکتے ہیں۔ کسی سے اتنی نفرت نہ کرو کہ کبھی ملنا پڑے تو مل نہ سکو، اور کسی سے اتنی محبت نہ کرو کہ کبھی تنہا جینا پڑے تو جی نہ سکو۔ ہم بھی کتنے عجیب لوگ ہیں صاحب، نشانیاں سنبھال کے رکھتے ہیں اور لوگوں کو کھو دیتے ہیں۔ دولت کے پیچھے زندگی لٹانا ایک مذہب ہے جس کے سکون ظلم اور خود غرضی ہے۔ مضبوط رہے، مثبت رہیے، اپنے حاسدین کو اسی غم میں مبتلا رہنے دیں کہ آپ ابھی تک مسکرا کیسے رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں امیر بچوں کی بدتمیزی بھی شرارت اور غریب بچوں کی شرارت بھی بدتمیزی ہوتی ہے۔ رکاوٹ اور مشکلات کے لیے پریشان مت ہو، ان کے پیچھے بہت حکمتیں ہیں۔ یہ آپ کا راستہ نہیں روکتی بلکہ بہترین راستے پر لے جانے کے لیے آتی ہے۔ کبھی کبھی ڈیرو لفظ ہونے کے بعد بھی بولنے کو دل نہیں چاہتا، نہ بتانے کے لیے، نہ جتانے کے لیے، اور نہ ہی ہمدردی کے لیے۔ ایک جگہ ایک خوبصورت بات لکھی تھی، اگر آپ اپنے تکبر کا علاج چاہتے ہیں تو اپنے ہاتھوں سے ایک بار مردہ نہلا کر دیکھیں۔ دشمنی جم کر کرو لیکن یہ گنجائش رہے جب کبھی ہم دوست ہو جائے تو شرمندہ نہ ہو۔ عورت کی معصومیت کا یہ عالم ہے کہ وہ جنت کی حوروں کو بھی برداشت نہ کر پائے۔ سخت ہاتھوں سے بھی چھوٹ جاتی ہے انگلیاں، رشتے طاقت سے نہیں محبت سے تھامے جاتے ہیں۔ عورت کے جسم سے نکل کر عورت کے ہاتھوں میں پل کر عورت کی جوانی گا کر جب طاقتور بن جاتے ہو، عورت ہی آپ کو کم عقل، کمزور اور جاہل نظر آتی ہے۔ ہر بیوی اپنے شوہر کے لیے ملکہ تو نہیں
لیکن ہر بیٹی اپنے باپ کے لیے شہزادی ضرور ہوتی ہے۔ عورت یا خاوند کے پاس محفوظ ہوتی ہے یا پھر قبر میں محفوظ ہوتی ہے۔ بیٹے کو اتنا پڑھاؤ کہ جہیز مانگنے کی ضرورت نہ پڑے اور بیٹی کو اتنا پڑھاؤ کہ جہیز دینے کی ضرورت نہ پڑے۔ میاں بیوی کا رشتہ مقابلے کا نہیں، محبت کا رشتہ ہے۔ اگر دونوں آپس میں مقابلہ کرنے لگے تو دنیا کا مقابلہ خاک کریں گے۔ ہر رشتے کو 3 چیزیں جوڑتی ہیں: عزت، اعتبار، پیار۔ ان میں سے اگر کوئی ایک نہ رہے تو باقی 2 خود ہی ختم ہو جاتی ہے۔ غصہ ایک ماچس کی تیلی ہے جو کسی کو جلانے سے پہلے خود جلتی ہے۔ ٹوکرے وہی انسان کھاتا ہے جو راستے کے پتھروں کو نہیں ہٹاتا۔ عورت نازک ہوتی ہے اور مرد سخت جان، اس کے باوجود بھی عورت مرد کا تپڑ سہ لیتی ہے، جبکہ مرد اس کی بلند آواز برداشت نہیں کر سکتا۔ عورت جہیز میں تربیت لے کر آئے اور مرد حق مہر میں عزت دے تو انشاءاللہ بہترین گھر تشکیل پا سکتا ہے۔ سب کچھ اللہ کی ذات پر چھوڑ کر دیکھے، پھر دیکھے کیسے اللہ آپ کے راستے آسان کرتا ہے۔ اپنی چاہت بس یہی رکھے جو اللہ چاہے۔ دنیا میں ایسا کچھ بھی نہیں جس پر تمہارے رب کا اختیار نہ ہو۔ اگر آپ برا بولیں گے تو جلد ہی آپ کے بارے میں برا بھلا کہا جائے گا۔ جب تم اپنے بھائی کے ساتھ کوئی معاملہ کرو تو خوش اخلاقی سے پیش آؤ، لیکن گواہ کے ساتھ۔ جو شخص دوسروں کے برے مشوروں پر عمل کر کے لوگوں کے لیے مصیبت کا باعث بنتا ہے، وہ دراصل اپنے لیے مشکلات کھڑی کرتا ہے۔ ایک آدمی کے لیے اچھی بیوی سے بہتر کوئی نعمت نہیں اور بری بیوی سے بڑھ کر بدتر کچھ نہیں۔ بے ایمانی کے فائدے تلاش نہ کرو، کیونکہ بے ایمانی میں سراسر نقصان ہے۔ جو شخص شادی نہیں کرتا اس کا بڑھاپا بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اللہ سے گفتگو کی عادت ہو جائے تو سجدے کیے بغیر سکون نہیں آتا۔ کوشش کیجئے کہ زندگی میں کبھی کسی سے کوئی توقع نہ رکھیں، کیونکہ توقعات کا پیالہ ہمیشہ ٹوکروں کی زد میں آتا ہے۔ اچائی اور برائی ہر شخص میں ہے، یہ آپ کی سوچ ہے کہ آپ پہلے کیا دیکھتے ہیں۔ معاف کرنا سب سے زیادہ اسے زیب دیتا ہے جو سزا دینے پر قادر ہو۔ خدا سے مانگنا شجاعت ہے، اگر دے تو رحمت، نہ دے تو حکمت۔ مخلوق سے مانگنا ذلت ہے، اگر دے تو احسان، اگر نہ دے تو شرمندگی۔ 3 رشتے بے نقاب ہو جاتے ہیں: بڑھاپے میں اولاد، مصیبت میں دوست، غربت میں بیوی۔ تم کسی کو چاہو اور وہ تمہیں ٹکرا دے تو یہ اس کی بدقسمتی ہے۔ اس کے بعد تم اس کو زبردستی اپنانا چاہو تو یہ تمہارے نفس کی ذلت ہے۔ انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے، اگر یہی صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں۔ جس کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا۔ جو دکھ دے اسے چھوڑ دو، لیکن جس کو چھوڑ دو اسے دکھ نہ دو۔ دنیا میں وہی لوگ سربلند رہتے ہیں جو تکبر کے تاج کو دور پھینک دیتے ہیں۔ خدا کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی نہ کرو، کیونکہ لوگوں کے بدلے دوسرے لوگ مل سکتے ہیں، مگر خدا کے بدلے کوئی دوسرا خدا نہیں مل سکتا۔ خدا کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے، اس کا امتحان بھی اسی قدر سخت ہوتا جاتا ہے۔ قبرستان ایسے نوجوانوں سے بھرے ہوئے ہیں جو بڑھاپے میں توبہ کرنے کے خواہشمند تھے۔ دنیا بڑی عجیب جگہ ہے، جب تک چلنا نہیں سیکھا ہوتا کوئی گرنے نہیں دیتا، جب چلنا سیکھ لیا جائے تو قدم قدم پر لوگ گرانا چاہتے ہیں۔ بات تو کردار کی ہوتی ہے، ورنہ قدم تو سایہ بھی انسان سے بڑا ہوتا ہے۔ بات نیت کی ہوتی ہے صاحب، کوئی کعبہ سے بھی خالی ہاتھ لوٹتا ہے اور کوئی گھر بیٹھے رب کو پا لیتا ہے۔ جہاں انسان کے صبر کی آخری خط ختم ہونے لگتی ہے، بس وہیں رب فرماتا ہے کن، پھر ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ اپنے رب سے دوستی کر لو، یہی وہ ذات ہے جو کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ کسی کو چاہنا غلط بات نہیں، مگر اس کے دل میں جگہ بنا کر چھوڑ دینا بہت غلط بات ہے۔ کسی کی نرمی اس کی کمزوری ظاہر نہیں کرتی، کیونکہ پانی سے نرم کوئی چیز نہیں، لیکن پانی کی طاقت چٹانوں کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے۔